آج کے مضمون میں جو ایمان کی بنیادی بات میں نے شروع کی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پہ یقین کیا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پہ یقین کیا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، اس پر یقین کیا، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور ایسی مخلوق کا تعارف کروایا جسے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ ہیں جنات، شیاطین۔ چونکہ ان کا آگے جادو کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن پہلے بنیادی بات سمجھ لیں کہ جنات کا وجود ہے، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جادو۔ جادو جنات سے ہٹ کر ایک سمجھیں کلام ہے، پڑھنے کی کوئی چیز ہے، کوئی بندہ اسے پڑھتا ہے اور اس میں ماسٹر کر لیتا ہے، اس کے اثرات پھر دوسرے پر پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ساری چیز غائبی ہے، نظر نہیں آتی، تو اس لیے سٹارٹ میں اس ٹاپک کو رکھا کہ ایمان بالغیب پہ جس طرح ہم پازیٹیو چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، تو بعض چیزیں ہیں تو نیگیٹو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھائی ہیں، بتائی ہیں، ہم اس لیے اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں۔ آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، چیزیں سمجھنی کمپیریٹیولی آسان ہے۔ وائرلیس سگنلز ہمارے گرد ہوا میں بے تحاشا سگنلز ہر وقت موجود ہیں، لیکن ہم آنکھ سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھتے، بٹ اسٹل وی بلیو آن اٹ۔ ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بے تحاشا سگنلز ہیں، جتنی موبائل کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر سب کے سگنلز یہاں موجود ہیں، ٹیلی ویژن کے جتنے چینلز ہیں ان کے سگنل اس وقت اس کمرے میں موجود ہیں، جتنے ریڈیو فریکوینسیز ہیں ان سب کے سگنلز یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی، ایوییشن، سیکرٹ انٹیلیجنس کمپنیز، بے تحاشا سگنلز یہاں موجود ہیں، لیکن اگر ایک آدمی کہے کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا آنکھ سے، اس لیے میں بلیو نہیں کرتا، اس کو کہا جائے گا بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن تمہیں آنکھ سے نظر نہیں آئیں گی۔ بالکل اسی طرح سے جنات اور جادو یہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارے ارد گرد ہے، although ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ اسی لیے سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود سائنس آج تک نہ جنات کو ایکسپلین کر سکی ہے، ان کی ایگزسٹنس کو، اور نہ جادو کی ایگزسٹنس کو ایکسپلین کر سکی ہے۔ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہوئی یہ چیزیں۔ اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر اسلام بھی اس معاملے میں خاموش رہتا اور ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم تو بہت مشکل میں آ جاتے۔ جب ایک بندہ بیمار ہوتا وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتا، ڈاکٹر اس کو چیک کرتا، وہ فزیکلی بالکل ہیلدی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک بوجھ ہے، طبیعت بندھی ہوئی ہے، یا ذہن میں کوئی درد ہے، پریشانی ہے، سٹریس ہے۔ اب آپ اس کا MRI کروائیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو ڈاکٹر کہے گا بالکل کلیئر ہے، ہی از آل ہیلدی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو سائنس کین ناٹ ایکسپلین سچ تھنگس، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں تو اسلام نے یہاں بھی ہماری رہنمائی کی کہ وہ چیز جو آج کی لیٹسٹ ریسرچ ہمیں ثابت نہیں کر سکتی، ہمیں بتا نہیں سکتی، ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتی، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہیلپ آؤٹ کر دیا اور ان کا حل بھی بتایا۔ کیونکہ آج کے زمانے میں مسائل بتانے والے بہت ہوتے ہیں، حل بتانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، حالانکہ حل ہی چاہیے ہوتا ہے، سولوشن چاہیے ہوتا ہے، پرابلمس کس کو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری بات میں نے تمہید کے طور پر باندھی تاکہ مضمون کو آگے لے چلیں کہ بھی ہمارے ارد گرد بہت ساری غائب میں چیزیں ہیں لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، سائنس اس کو پروو نہیں کر سکتی، کوئی اور چیز اس کو، کوئی تھیوری اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، لیکن ہمارا اس پر بلیو ہے۔ جادو کا کچھ تھوڑا سا تعارف اور پھر آگے اس کی بچنے کی تدبیریں ہیں۔ جادو کا مختصر تعارف یہ سمجھیں کہ شیاطین سے استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ دنیا کے اندر جیسے اللہ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو یوں سمجھ لے کہ شیطان کو بھی اللہ ہی نے قیامت تک چونکہ مہلت دی ہے، چھوٹ دی ہے، تو انسان سے زیادہ کچھ پاورز جنات اور شیاطین کے پاس ہیں، اور وہ ان پاورز کو یوز کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو ہم جادوگر کہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان جنات کو، شیاطین کو
مختلف عملیات کے ذریعے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. یہ قبضہ چونکہ ناجائز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان سے یہ مختلف کام لیتے ہیں. جنات ایسی مخلوق ہے کہ یہ کسی کے قابو آرام سے نہیں آتی، اور جس کے قابو میں بھی ہوتی ہے یہ مستقل فرار کی کوشش کرتی ہے. ایسے واقعات بھی ہیں عاملوں کے کہ جنہوں نے کچھ عملیات کر کے جنات کو پکڑا ہوا تھا، لیکن پھر مستقل اس کو ریٹین رکھنا پڑتا ہے. وہ عمل مستقل روزانہ کرنے ہوتے ہیں، اور اگر وہ عمل کرنا بھول جائے، اپنا حصار کرنا بھول جائے، تو وہی جنات جو پکڑے ہوتے ہیں، قابو کیے ہوتے ہیں، وہ خود ہی اٹیک کر کے عامل کو ہی قتل کر دیتے ہیں. اس کے بے تحاشا واقعات ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی چیز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، کسی بندے کو، ایک بندہ طاقت میں آپ سے زیادہ ہے لیکن آپ نے کسی طرح اس کو باندھ لیا رسیوں سے، اور آپ نے دھیان نہیں کیا، اس کی رسیاں ڈھیلی ہو گئیں، تو ظاہری سی بات ہے وہ آرام سے تو اپنے گھر نہیں جائے گا، آپ کو بھی کچھ سمجھائے گا اور بتائے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ عامل خود ایک مستقل مشقت اور مصیبت میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس سے انہوں نے اور بڑے مقاصد لینے ہوتے ہیں، اپنا کاروبار چلانا ہوتا ہے، بہت ساری نیتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ حرکتیں وہ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ خود بھی مسلسل پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. جادوگروں کو، جنات کو پکڑنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو جن کو قابو کر لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ جن کو قابو تو نہیں کرتے، جن کی پوجا کرتے ہیں، اس کو خدا بنا کر، الہ بنا کر اس کی پرستش کرتے ہیں. بعض قومیں باقاعدہ جنات کے بت بنا لیتی ہے، اس بت کو سجدے کرتی ہے، اس بت کی عبادت کرتی ہے، اور جس کا وہ بت ہوتا ہے وہ شیطان خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر کچھ نہ کچھ ایول پاورز ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے اس بندے کو جو اس کا عبادت کرنے والا ہوتا ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے، ہمارا بھی ایک رب ہے، ہمارا بھی ایک خالق اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں؟ ہم جب وضو کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت اور پیار کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی ننگے کو کپڑا پہناتے ہیں، ہمارا رب اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن شیطان، چونکہ میں نے شروع میں آپ کو تعارف کروایا، وہ آگ سے بنے ہیں اور ان کے اندر شر غالب ہے، تو وہ بھی کچھ اعمال سے خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال بڑے عجیب ہیں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں. ان کے وہ اعمال کیا ہیں، اور اب وہ عامل کو سب وہ کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ عامل کو مستقل ناپاک رہنا پڑتا ہے. جب اس پہ غسل واجب ہو جائے وہ غسل نہیں کرتا، چونکہ شیطان، جنات گندگی کو پسند کرتے ہیں. اس بارے میں حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم یہ جو گندگی ہوتی ہے، غلاظت، کہیں رستے میں جیسے کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا یہ گوبر اور یہ جو خشک چیزیں ہوتی ہیں، ہڈیاں، ان کو استعمال نہ کریں، کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنات کے لیے غذا کو پیدا کر دیتے ہیں. اور جنات کی غذا ٹوائلٹ کے اندر بھی ہوتی ہے. یہ پورا ایک الگ سے ٹاپک ہے. چنانچہ آپ اس دعا پر غور کریں کہ جو آپ بیت الخلاء میں جاتے وقت مانگتے ہیں، مسنون دعا ہے، پڑھتے ہیں آپ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں خبیث میل جنات سے اور فیمیل جنات سے. تو یہ ان کا گھر ہے. اور جب آپ نکلتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں غفرانک، کہ یا اللہ آپ نے مجھے ریلیف کر دیا ایک تو اس تکلیف سے جو جسم میں تھی، بدبودار تکلیف دہ چیز نکل گئی، اور اس چیز سے بھی کہ میں ان کے گڑھ میں چلا گیا تھا اور آپ نے بخیر و عافیت مجھے یہاں سے باہر نکال دیا. تو یہ ان کا گڑھ ہے، ان کا گھر ہے جو ٹوائلٹس ہیں. اس لیے پہلے ہمارے اکابر جو ہیں وہ گھر کے اندر بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، اس تکلیف کو اٹھا لیتے تھے کہ گھر سے نکل کے کہیں دور جانا پڑے. اس کے بعد شہر ذرا بڑھنے شروع ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے ویرانے جو ہیں، جنگلات، وہ بہت دور چلے گئے. تو پھر یہ کیا کہ گھر کے کسی ایک کونے میں ٹوائلٹ کو بنایا گیا، رومز کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا، انہی وجوہات کی بنا پہ کہ نجاست اور ناپاکی ہے، اگر کمروں کے ساتھ ہوگی تو یہ جنات شیاطین گھروں کے اندر آرام سے پھریں گے. اس لیے یا تو چھت کے اوپر ٹوائلٹ ہوتا تھا یا گھر کے صحن میں ایک کونے میں ٹوائلٹ ہوتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ فیملیز بڑھتی چلی گئیں اور وہ مردان خانہ، زنان خانہ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا. اب سب کے اپنے سیپریٹ روم ہیں، اس لیے پھر اٹیچ ٹوائلٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور مزید ترقی کی تو اب ٹوائلٹس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا.
بعض لوگوں کا بس چلے تو بیڈ روم سے بڑے سائز کا ٹوائلٹ بنا لیں، اور لاکھوں روپیہ جو ہے وہ ٹوائلٹ کے اوپر لگاتے ہیں اور گھنٹوں وہاں گزارتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ بیت الخلاء میں صرف ضرورت پورا کرنے کے لیے جانا چاہیے، اور جیسی ضرورت پوری ہو فوراً آ جانا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو بیت الخلاء نہیں بیت الخالہ سمجھتے ہیں، خالہ جی کے گھر سمجھ کے جاتے ہیں، تسلی سے بیٹھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جناب اب صاحب لوگوں کے تو ٹوائلٹس میں ٹیلی ویژن بھی ہوتا ہے اور میگزین بھی پڑا ہوتا ہے، اور تسلی سے اطمینان سے سارے کام کرتے ہیں، ٹیلی فون بھی وہاں ہوتا ہے۔ تو خیر، جب زندگی کا اکثر حصہ ٹوائلٹ میں گزارا جائے تو بعض اوقات پھر لاش بھی وہیں سے ملتی ہے، وہیں سے نکالا جاتا ہے پھر۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ جیسے موبائل فون کو آج ہم نے مصیبت بنا لی اپنے لیے، ایک ضرورت کی چیز تھی، ضرورت کی حد تک رکھتے ٹھیک تھا، جائز تھا۔ اسی طرح آج ٹوائلٹس کو بھی ایک مصیبت بنا لی اپنے لیے، ایک ضرورت کی چیز تھی۔ میں نے آپ کو پورا تعارف کروا دیا کہ ہمارے بڑے جو ہیں، آپ میں سے بھی کئی لوگ جانتے ہیں، آپ نے بچپن میں دیکھے بھی ہوں گے ایسے گھر کہ جہاں ٹوائلٹس اسی طرح سے تھے۔ خیر، اب چونکہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس سے جان تو چھڑائی نہیں جا سکتی اٹیچ ٹوائلٹ، لیکن یہ ہے کہ اس میں احتیاط بہت زیادہ ہے، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے پھر احتیاطوں کے متعلق بتاؤں گا۔ فی الحال تو یہ ہے کہ ایک عامل جو جادوگر ہے، جو پھر جنات سے ہیلپ لیتا ہے، ایول پاورز گین کرتا ہے، اس کو پھر اس شیطان کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے وہ ناپاک رہتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں بلی چڑھاتے ہیں۔ وہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی لڑکی پکڑ کے اغوا کر کے اس کو شیطان کے نام پر ذبح کرتا ہے کہ جی اس خون کرنے سے، اس خون کے بہنے سے میرا شیطان خوش ہوگا۔ اور واقعتاً یہ کام کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑا اسٹڈی کیا ہو تو امریکہ کے اندر ایسی تنظیمیں ہیں جو بین ہیں، اور وہ یعنی ورشپرز آف سیٹنز ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باقاعدہ چرچ بنا لی ہے اور بک آف سیٹن بنا لی ہے۔ مزے کی بات ہے، انہوں نے کتاب اپنی پوری چھاپ لی ہے شیطان کی پوجا کی، اور وہ بین ہے، تنظیمیں ساری انڈر گراؤنڈ ہے موسٹلی۔ اور وہ اس طرح سے اچانک کسی بندے کو، بچے کو، لڑکی کو پکڑ کے اپنے شیطان کے سامنے موم بتیاں وغیرہ جلا کر ذبح کر دیتے ہیں، اور ان کا پھر یہ کانسیپٹ ہے کہ اس سے ہمارا شیطان خوش ہوتا ہے اور وہ ہمیں پھر ایول پاورز دیتا ہے۔ تو دیکھیے کہ رب کو خوش کرنا کتنا آسان ہے، اور رب کی عبادت کتنی آسان ہے، کتنی خوبصورت ہے، شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ اس عبادت کو کرتے ہوئے آپ کو بھی سکون ملتا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کے معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ قربانی جیسی عبادت ہے، ہم بھی اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن اس کا گوشت ہم بھی کھاتے ہیں، اور غریب جو سارا سال افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ملتا ہے، اس کا چمڑا جو ہے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، کتنے لوگوں کو روزی ملتی ہے، پاکستان کو کتنا ایکسپورٹ کا فائدہ ہوتا ہے، ایک لمبا طویل چیپٹر ہے یہ۔ تو دیکھیے کہ اللہ کی عبادت میں کتنا سکون ہے، کتنی لذت ہے، اور شیطان کی عبادت کس طرح کی ہے۔ اسی طرح وہ گندگی کے اندر رہتے ہیں اور گندے کام کرتے ہیں۔ بس میں حجاب کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جاتا، بس آپ یوں سمجھ لیجیے ہر وہ گندا کام جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ان عاملوں کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو کالا علم والا کوئی عامل ایسا نہیں ملے گا جس کے چہرے پر نور ہو اور جس کے بال عام آدمیوں کی طرح کٹے ہوں۔ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، اس میں سے بہت گندی اسمیل آ رہی، چونکہ نہانا نہیں ہے۔ نیلز ان کے بڑے ہوتے ہیں، یہ خود ان کے کپڑوں سے بھی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ دن کپڑوں کو نہیں بدلتے، چونکہ شیطان ان شیطانی حرکتوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور جیسے ایک نیک آدمی کی روحانیت ہوتی ہے، تو نیک آدمی کو اگر آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہے گا، بار بار غسل کرے گا، نہیں تو وضو کرے گا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اسی طرح سے ان عاملوں کے پاس سے یہ شیطانی چیزوں کی ایک بدبو مسلسل آ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ سب شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر یہ جو تعویذ لکھتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح مردہ جانوروں کی ہڈیوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے اندر انک نہیں یوز کی جاتی، اس کے اندر خود یہ ناپاک قسم کا خون جو ہے، حیض کا خون اور مختلف جانوروں کا خون، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر وہ تعویذ اتنا ہی افیکٹو ہوتا ہے، حتیٰ کہ خنزیر جو ہمارے نزدیک اس کی ہر چیز حرام ہے، اس کے بلڈ سے بھی یہ تعویذ لکھتے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑا سا تعارف ہو گیا عاملوں کے اعتبار سے اور ان کے طریقہ کار کہ کیسے وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں اور ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔